سے حدیث ارشاد فرمائیں۔ الرحمن الرحیم۔ مثل حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ حدیث حضرت ابی موسیٰ اشعری کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس حدیث کو روایت کیا ہے امام مسلم نے اور امام بخاری نے اپنی صحیح میں۔ ارشاد ہوا: مثل جلیس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحييك وإما أن تبتاع منه وإما تجد ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ریحا خبیثۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد حضرت ابی موسیٰ اشعری کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے آپ کو ہمارے تک پہنچا ہے۔ تو یہ ایک ایسا ارشاد ہے کہ جو ہماری پوری زندگی میں ہماری رہنمائی کرنے کے لیے کافی ہے۔ سنیں آپ کس طرح سے بنتا ہے۔ فرمایا کہ اس اچھے ہم نشین کی اور برے ہم نشین کی، یعنی اچھے ساتھی وہ لوگ جن کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، اور جو ہمارے پاس بیٹھتے ہیں وہ ہمارے جلیس ہیں، جن کے پاس ہم بیٹھتے ہیں ہم ان کی جلیس ہیں۔ تو اس شخص ایک اچھے ہم نشین کی مثال اور ایک برے ہم نشین کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص جس کے پاس مشک ہے، یعنی اس کے پاس کستوری ہے، اور ایک دوسرا شخص ہے جو دھوکنی ہے، جس کے پاس وہ اس دھوکنی کے ذریعے سے اس کو پھونک رہا ہے اور آگ جلا رہا ہے، آگ کو بھڑکا رہا ہے۔ فرمایا کہ جو حامل المسک ہے، جس کے پاس کستوری ہے، جو کستوری رکھتا ہے، اس کے پاس بیٹھنے کا کیا نتیجہ ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ اما ان تجد، اما ان یحییک، کہ یا تو وہ پہ یہ ویسے ہی مہربانی کرے گا اور تمہیں مشک جو ہے اس میں سے تھوڑی سی ہدیتاً کچھ کنایت کر دے گا۔ اگر اس کی جیب وسیع ہوگی تو وہ ویسے ہی ہدیتاً کر دے گا، لیکن اگر وہ کسی وجہ سے اپنے کاروباری مجبوریوں کی وجہ سے اتنی قیمتی چیز کو وہ مفت نہیں دے سکتا، تو تمہیں اگر تمہارے جیب میں پیسے ہوں گے تم اسے خرید لو گے تو تم اس کی خوشبو سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ یا وہ یہ ہے کہ خود ہدیہ کر دے گا، تمہیں دے گا، اس سے بھی تمہیں جو ہے خوشبو مل جائے گی۔ یا یہ ہے کہ تمہاری جیب میں پیسے ہوں گے، تم اپنے پیسوں سے اس کو خرید لو گے، پھر بھی تم خوشبو سے سرفراز ہو جاؤ گے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے، نہ تم خرید سکتے ہو اور نہ وہ تمہیں کستوری والا جو ہے مفت کستوری دے سکتا ہے، تو پھر طیبۃ، اس کی خوشبو جو ہے وہ تو تم تک پہنچ جائے گی، اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یہ دیکھیے کہ مثل جلیس الصالح، ایک اچھے ہم نشین کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے دی کہ وہ آپ چاہے خرید نہ سکیں، چاہے جس کے پاس وہ چیز موجود ہے آپ کو وہ ہدیتاً نہ دے سکے، لیکن اس کی خوشبو جو ہے اس سے کوئی شخص آپ کو معلوم نہیں کر سکتا۔ آپ اس کی خوشبو سے فیضیاب ہوں گے، آپ کا ذہن معطر ہوگا، آپ کا دماغ معطر ہوگا۔ طب جسمانی جو ہے اس کے اندر بھی خوشبو کو استعمال کیا جاتا ہے دل کی فرحت کے لیے، چنانچہ طب یونانی کے اندر اور ایلوپیتھی کے اندر بھی مفرحات ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈوبتے ہوئے دلوں کو جو ہے ان کو سہارا دیں، پریشان دماغ جو ہیں ان کی پریشانی کو دور کریں۔ یہ خوشبو کا کام ہے، مفرحات کا کام ہے۔ تو ایک جلیس جو ہے اس کی خوشبو جو ہے وہ تو مفت مل رہی ہے، اس کے لیے قیمت ہی کوئی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ آپ نے دوسری دلچسپیوں کو چھوڑ کے، دوسری صحبتوں کو چھوڑ کے اس کے پاس بیٹھنا ہے، صرف اور کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ وہ خود بخود اگر آپ نہ بھی خرید سکیں، وہ ہدیہ نہ بھی کر سکے، تو اس کی خوشبو آپ کے پاس پہنچ جائے گی اور آپ کا ذہن جو ہے اس سے معطر ہو جائے گا، آپ کا دل جو ہے اس سے خوش ہو جائے گا، آپ کا دماغ جو ہے اس سے تر و تازہ ہو جائے گا۔ اور دوسری مثال یہ ہے کہ ایک شخص دھوکڑی لیے بیٹھا ہے، دھوکڑی پہلے زمانے اب تو وہ رہی نہیں ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ چمڑے کی کھال کی ہوتی تھی، وہ اس طرح سے پھونکتے تھے تو آگ کو بھڑکانے کے لیے، اس کو جاری رکھنے کے لیے کرتے تھے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟
اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس سے جو شرارے اٹھیں گے وہ کپڑوں پر بھی آنے پاس جو بیٹھے ہیں اس کے، تو وہ یا تو کپڑوں کو جلا دے گی، یا پھر یہ ہے کہ اس کی جو آگ کے اندر سے جو لکڑیاں ہیں، جو کوئلہ ہے، پتھریاں جو بھی ہے، اس کے اندر سے کوئی خوشبو نہیں نکلے گی، اس کے اندر سے ایک ایسی ہوا نکلے گی، ایسی بدبو گویا نکلے گی جس سے کہ ذہن پریشان ہوگا، جس سے کہ دماغ کی کیفیت جو ہے وہ درست نہیں رہے گی۔ اور وہ یہ دیکھتے ہیں آگ کا تو اب تو بہت صاف ہو گیا نا کہ جہاں بھی آگ ہوگی وہ آکسیجن کو کنزیوم کرتی ہے، ہر لحظہ جو ہے آکسیجن وہاں گھٹتی جاتی ہے جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اور جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ وہ اس کو باہر پھینکتی ہے جو ہماری زندگی کے لیے مضر ہے۔ تو وہ چیز جو ہے جو ہمارے لیے زندگی بخش ہے وہ کنزیوم کر رہی ہے اور شعلے پھینک رہی ہے، شرارے پھینک رہی ہے، جس سے کہ ہمارے کپڑے جلیں گے۔ اگر کپڑے نہیں بھی جلیں گے، ہم دور بیٹھے ہیں تو اس کی جو بدبو ہے، اس کے جو سیک ہے، اس کے جو وہ جلن ہے وہ تو ہمارے تک پہنچے گی، ہمارا جسم اس سے جو ہے اس سے حرارت خارج کر کے غیر ضروری حرارت ہمارے سامنے آئے گی، جس سے ہماری کوفت ہوگی، ہمارے ذہنی اور ہماری جسمانی جو ہے وہ قوتیں جو کم ہوں گی اور پریشان ہوں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بارے میں دیکھیں کہ یہ ہماری آگے آپ نے اس ارشاد کو کافی سمجھا، یہ نہیں کہا کہ تم پھر جلیس سو کے پاس بیٹھو یا سالے کے پاس بیٹھو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا دلنشین انداز ہوتا تھا اور آپ کی مثالیں ایسی ہوتی تھیں کہ آگے پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی کہ یہ کرو اور وہ نہ کرو، یہ بتا کے کہ جلیل اچھے ہم نشین کا کیا نتیجہ ہوگا اور برے ہم نشین کا کیا نتیجہ ہوگا۔ اب ہر شخص جس کی معمولی عقل ہے وہ بھی یہ کہے گا کہ مجھے اچھے ہم نشین کے پاس بیٹھنا چاہیے، وہ یہ کہے گا کہ مجھے ایک آگ والے دھوئے کے پاس اس کے پاس کیوں بیٹھنا چاہیے، بٹی کے پاس، یا جو مجھے جو ہے ایک غیر ضروری سے جو حرارت مجھے پہنچا رہا ہے اور میری سانس جو ہے اس کی رفتار کو کم کر رہا ہے، میری اندر جانے والی ایک چیز جو ہے اس کو کھا رہا ہے۔ تو یہ ہماری زندگی کے ہر معاملے اگر ہم سوچیں تو یہ اپلائی ہوتا ہے کسی بھی میدان میں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے آپ، اس اور ارشادات ان کے ذریعے سے بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ چنانچہ نکاح کے بارے میں آپ نے کہا کہ بعض لوگ اس کو نکاح کیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ بڑے خاندان کی عورت ہے، کسی کا نکاح اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ بڑا مال و دولت ہے اس کی، کسی کا نکاح اس لیے اس خیال سے کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس حسن و جمال کی بڑی ضرورت ہے، بہت خوبصورت ہے، کوئی اس لیے کرتا ہے کہ وہ دیندار ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کی پابند ہے۔ تو فرمایا فضل دین، جو دین والی ہے نا، جس کا کردار دینی کردار ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ ہے، جس کی زندگی اس کی شہادت ہے، جس کے کردار اچھا ہے، تم اس کو کرو۔ تم دولت کو ٹھوکر مار دو، تم حسن و جمال کو اگر سامنے تمہارے ترجیح کا سوال ہو تو اس کو نہ دو، حسب و نسب کو چھوڑو، تو سب حسب و نسب اور دولت اور حسن ہے، اس کے مقابلے میں تم دین کو چھوڑو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ حسب و نسب والی ہو یا حسب و نسب نہ ہو۔ تو یہ مسئلہ جلیس اس میں بھی یہ بھی آئے گا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ رویہ دیکھیے اتنا بالکل واضح ہے، اور وہ صرف یہ نہیں کہ اچھے اور برے کی نہیں، بلکہ یہ ہے کہ کم اچھے اور زیادہ اچھے میں بھی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنن دارمی اور ابن ماجہ دونوں کتابوں میں ہے، دونوں معتبر کتابیں ہیں حدیث کی، جس میں یہ آتا ہے کہ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو، انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، آپ نے دیکھا کہ مسجد میں دو حلقے موجود ہیں، کچھ لوگ ادھر بیٹھے ہیں، کچھ ادھر بیٹھے ہیں۔ ایک حلقے میں لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور اس کی طرف اپنی رغبت کا اظہار کر رہے ہیں، اس کا میدان ان کی طرف ہو رہا ہے، اور دوسرا حلقہ وہ ہے جو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یتعلمون الفہم وہ والعلم، وہ علم سیکھ رہے ہیں اور وہ سمجھ بوجھ دین کی سیکھ رہے ہیں، اور دوسرا وہ یہ کر رہے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں کہ یعلمون، وہ دوسروں کو سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو فرمایا کہ دونوں اچھے کام کر رہے ہیں، اس کا کام بھی اچھا ہے اور اس کا کام بھی اچھا ہے، لیکن فرمایا کہ ایک کا کام جو ہے وہ دوسرے سے زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیے دونوں ٹھیک تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ، فرمایا کہ یہ جو دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس کی طرف جھکے ہوئے ہیں، اما ان شاء آتاہم انا ان شاء منعہم، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی دعا کو قبول کرے یا نہ کرے، لیکن وہ دوسرے جو ہیں وہ بیٹھے رہیں، وہ جاہل کو، جو جانتا نہیں ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے، اس کو وہ علم سکھا رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا، یہ نہیں بتایا کہ کیا، پھر فرمایا کہ انما بعثت معلما،
وہ ایسا کام کر رہے ہیں جس کے لیے مجھے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ لوگوں کو میں سکھاؤں، لوگوں کو تعلیم دوں، لوگوں کے اندر جو ہے ان کو صحیح رسم کیا جائے. تو جس کام کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے وہ کام وہ کریں. پھر اس کے بعد فرمایا فجلس فیہم، آپ ان میں بیٹھ گئے. یہاں دیکھیے دونوں اچھے لوگ تھے، خود حضور نے فرمایا کہ دونوں اچھے ہیں دونوں، لیکن ایک دوسرے سے افضل ہے. اور وہ دوسرا افضل کون سا تھا؟ جو لوگوں کو وہ کام کروا رہے تھے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا. تو یہ ترجیحات کا سوال یہ تھا کہ دونوں نیک تھے. اور ہمارے درمیان تو اب آج سوال ہمیشہ کی طرح آج بھی یہ ہے کہ ہمیں برے اور اچھے کے انتخاب میں بعض اوقات تصور ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اس میں فائدہ ہے، اس میں نقصان ہے، اس میں یہ ہو جائے گا، نیک کے ساتھ بیٹھیں گے تو یہ کریں گا، دیندار کے ساتھ ہو گئے. تو وقت کم ہے اس لیے میں صرف ایک شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے انہوں نے اسی حدیث سے اخذ کیا ہے. کتاب وہ کہتے ہیں کہ گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم. پہلے زمانے میں آپ زیادہ تر لوگ حمام پہ جاتے غسل کرتے تھے. اس میں کہنے لگے کہ وہاں میں بیٹھا تھا تو وہاں خوشبو جو ہے ایک مٹی خوشبودار وہ مجھے ایک اپنے پسندیدہ اس کی طرف سے مجھے ملی. رسید از دست محبوب بدستم، ایک پسندیدہ شخصیت جو تھی اس میں ملی. بدو گفتم کہ مشکی یا بیری کہ ازبو دل آویز تم اسم. میں نے اس مٹی سے کہا کہ تم کیا ہو، خوشبو کستوری ہو، عبیر ہو، مختلف کون سے خوشبو ہو؟ ازبو دل آویز تم اسم، تمہاری دلی جو خوشبو ایسی دل آویز ہے کہ اس نے تو مجھے مست کر دیا، سرور میں ایسا مجھے سرور ملا ہے اس سے. اس نے کہا کہ گلے ناچیز بودم، کہ میں تو ایک مٹی تھی، بالکل مٹی، حقیر مٹی جس کو لوگ پاؤں کی طرح رونتے ہیں. ولیکن مدت با گل نشستم، لیکن ایسا ہوا میری خوش قسمتی جاگ اٹھی اور کچھ عرصہ مجھے مل گیا کہ میں نے پھول کی صحبت اختیار کی، مجھے پھول کی ہم نشینی جو ہے وہ میسر آ گئی. تو لیکن مدت جمال ہم نشین در من نثر کر، یہ وہ ہم نشین اسی جلیس کا ترجمہ ہے. جمال ہم نشین در من نثر کر، جس کے ساتھ میں نے صحبت کچھ عرصے اختیار کی، اس کی حسن اور اس کی خوبی ہے اس نے مجھے متاثر کر دیا. وگرنہ من ہمہ خاکم کے ہستم، ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں جو پہلے تھی. اس ہم پھول کی ہم نشینی نے مجھے بھی خوشبودار بنا دیا، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکی یا عبیر سوال پوچھ رہے ہیں تم کستوری ہو جو کیا چیز ہو. اس لیے دیکھیں کہ ہمیں اپنے انتخاب میں کس چیز، یہ انتخاب کاروبار میں بھی ہے، یہ انتخاب معاشرت میں بھی ہے، یہ انقلاب آپ کی سیاسی پارٹی میں بھی ہے، آپ کی ہر اجتماعی اور انفرادی جو ضرورت ہے اس میں آپ کو کسی ہم نشین کی ضرورت پڑتی ہے. فیصلہ کون چیز یہ ہے کہ آپ اگر مشک و عبیر کی صحبت اختیار کریں گے تو آپ کے اندر وہی صفات پیدا ہو جائیں گی. اگر آپ اچھے لوگوں کے ساتھ کاروبار کریں گے، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، اچھے بھی سیاسی پارٹیوں یا دینی پارٹیوں کے ساتھ شامل ہوں گے تو آپ کے اندر نیکیاں بڑھیں گی، آپ کے اندر نیکیاں آئیں گی، آپ کی خوشبو جو ہے وہ پھیلے گی. اور اگر برے کے پاس بیٹھیں گے تو اپنے کپڑے جلائیں گے اور یہ اسی چلے گی. اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہم اگر ہمیں اول تو بات یہ ہے کہ حامل المسک بنیں، کہ ہم وہ کستوری والا رکھنے والا شخص بنیں جس کی خوشبو خود بخود ہی لوگوں کے ذہن تک پہنچ جاتی ہے. لیکن اگر حامل المسک ہم نہیں بن سکتی تو ہم وہ مٹی بن جائیں، پھول نہیں بن سکتے، وہ مٹی بن جائے جو پھول کی صحبت اختیار کرے، خود خوشبودار ہو جائے. کم از کم منافق حقیر کے پاس تو نہ بیٹھیں جو ہمیں کپڑوں کو جلا دے، ہماری صحت کو خراب کر دے، ہماری ذہنی کیفیت جو ہے اس کو بیماری سے کر دے. ہمیں انتخاب کرنا چاہیے اس چیز کا جس سے کہ ہماری دینی اور اخلاقی سربلندی ہو، ہمارے کے اندر دین کی خوشبو ہو، ہمارے کردار کی خوشبو جو ہے، اور خوشبو سے ہم اس ماحول کو بھی معطر کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. حکیم صاحب ابھی آپ سے